بدل دیا مجھے میرے چاہنے والوں نے، ورنہ مجھ جیسے شخص میں اتنی خاموشی کہاں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر یہ سوال ہے کہ ملکانی کہاں گئیں؟ آخر کیا ہوا ملکانی کا، اور اتنی ایکٹیو خاتون اچانک سے منظر سے غائب کیسے ہو گئیں؟ ریئیکشن چینلز ویسے تو رائتہ پھیلانے میں ماہر ہیں، اب جب کہ اتنی بڑی دیگ منظر سے غائب ہے تو ان کو کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہو رہا۔ ویسے تو اس یوٹیوب کی دنیا میں کوئی ایکسٹرا سانس بھی لے لے تو ریئیکشنز بننے لگ جاتے ہیں، اور جب کہ ریئیکشن چینلز کی اپنی ایک اتنی بڑی ریئیکشنسٹ 27,000 سبسکرائبرز کی مالکانی منظر سے غائب ہیں، اور یہاں ان کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہو رہا، بس ایک لیم ایکسکیوز ٹائپ اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ آ جائیں گی، پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں، ابھی منظر سے غائب ہیں، انہوں نے کانٹینٹ ڈیلیٹ نہیں کیا، ہائڈ کیا ہے، بلا بلا بلا۔ جو لوگ ملکانی کی ریگولر آڈینس تھے ان کو دیکھتے تھے، اور 2 سال کے عرصے میں ان کی پرسنالٹی سے کافی حد تک واقف بھی ہو چکے تھے کہ وہ اپنی آڈینس کو اپنے پل پل کی اپڈیٹس پرووائڈ کرتی رہتی تھیں، میں یہ کر رہی ہوں، میں یہ جا رہی ہوں، تو اپنی یوٹیوب فیملی سے بہت کنیکٹڈ تھیں۔ لہٰذا اس طرح اچانک منظر سے غائب ہو جانا وداؤٹ اینی اپڈیٹس فکر تو بنتی ہے۔ جیسے میں آپ سب کو پہلے بتا چکی ہوں کہ مجھے مسٹریز، کرائم تھرلرز، یہ سب چیزیں بڑی مزے کی لگتی ہیں پڑھنے میں بھی اور دیکھنے میں بھی، تو میں نے پھر اپنے اندر کے شرلاک ہومز کو جگایا اور میں نے یہ مسٹری سالو کرنے کی کوشش کی، تاکہ میں ایٹ لیسٹ ملکانی کی آڈینس کو کوئی نہ کوئی ان کی اپڈیٹ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتا سکوں۔ نو ڈاؤٹ ان کی شخصیت میں تبدیلی تو بہت زیادہ آ چکی تھی، ہم سب کے سامنے تھیں، ان کے انداز میں، ان کی بات میں، اور ظاہری بات ہے جس چیز کو وہ پریچ کر رہی تھیں تو جب تک انسان اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا، اپلائی نہیں کرتا، تو ایسی پریچنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بات وہ بہت دفعہ بتا چکی تھیں کہ وہ منافق نہیں ہیں۔ سٹوری میں ٹوسٹ تو ہے دوستو، اور اس سٹوری کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 2 مہینے کے قریب اگر آپ پیچھے جائیں تو ملکانی یہی سارا سچویشن سٹارٹ ہوئی تھی، یہ والی امبر اور سویٹی کو لے کر، اور اس کے ظاہری بات ہے ایک ماشاءاللہ سمجھدار، پڑھی لکھی سینسیبل خاتون تھیں، تو وہ چیزوں کو ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی دھوپ میں تو اپنے بال سفید کیے نہیں تھے، یہ تو میں محاورتاً کہہ رہی ہوں، ویسے ان کے بال سفید نہیں تھے۔ بہرحال انسان کو اندازہ ہونے لگ جاتا ہے چیزوں کا، بہت بہتر طریقے سے چیزیں آپ کے اوپر کھلنے لگ جاتی ہیں، آپ کی آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں، چیزیں واضح ہونے لگ جاتی ہیں۔ اب وہ 2 مہینے سے کچھ عجیب سے 2 معنی پوسٹ کمیونٹی پوسٹ پہ لگاتی تھیں، اور جس کے مطلب سمجھ نہیں آتے تھے، اور لگ بھی رہا ہوتا تھا کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اور نہیں بھی لگ رہا ہوتا کیونکہ وہ آ کے پھر تھوڑی سی چینج بھی ہو جاتی تھیں۔ تو بہرحال وہ خود آئی تھنک اس چیز کے ساتھ لڑ رہی تھیں کہ انہیں کرنا کیا چاہیے۔ ظاہری سی بات ہے وہ اپنا سچا ریئیکشن یا کہتے ہیں اپنا نظریہ اس ساری امبر سویٹی سچویشن کے اوپر پیش نہیں کر پائی تھیں، کیونکہ وہ کیسے کر پاتی، کیونکہ ان کے ارد گرد اس طرح کے 12 سنگاز موجود تھے کہ اگر انہوں نے کچھ بھی ایسی کوئی کام کیا ہوتا تو وہ اپنے سینگ ان کو مارنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جس بے حیائی کے اگینسٹ وہ بات کرتی تھیں، اس سچویشن کو اگر سامنے رکھیں تو وہ کس منہ سے امبر یا سویٹی کو ڈیفینڈ کر سکتی تھیں؟ یہاں پر وہ منافقت ریئیکشن چینلز کی منافقت کے ساتھ سمجھوتا نہ کر پائیں۔ اس دوران جتنی فیک آئی ڈیز ان کے سامنے آئیں، فیک چینلز ان کے سامنے آئے، لوگوں کی گندی زبانیں ان کے سامنے آئیں، تو ان کی جو ہم جولی ریئیکشن چینلز کی حقیقت بہت صاف شفاف طریقے سے ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ یہاں سے خاموشی سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ شور مچاتیں یا سائیڈ لیتیں یا اصلیت کھولتیں، ایکسپوز کرتیں تو مزید گند پھیلتا، اور جس کو انہوں نے اوائڈ کیا، میرے نزدیک یہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ وہ جان گئی تھیں کہ یہ دوغلے ریئیکشن چینلز اپنی انا کی خاطر کسی کی بھی عزت کا جنازہ نکال سکتے ہیں۔ اصل تماچا تو وہ ان ریئیکشن چینلز کو اپنے انسٹاگرام کے ذریعے مار گئیں۔ اب جو آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی
وہ اس کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے. یہ وہ پروف ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، بلکہ سٹوری کیا دی اینڈ کو آپ اچھی طرح سے جان لیں گے. جی فرینڈس، جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ملکانی کی پروفائل ہے انسٹاگرام پہ. کل دوپہر تک اس کے اندر 28 پوسٹ تھے، 349 فالوئنگ تھی. اوپر ان کا نام چینج ہو کے بائی بائی فار ایور ہو گیا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے کینٹ بی ہپوکریٹ، اور ساتھ ان کا یہ لنک ہے ان کے چینل کا، یوٹیوب چینل کا، جو کہ ملکانی 05. جو ان کو دیکھتے تھے وہ ایک دم پہچان لیں گے کہ یہ وہی ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مزید چھانٹی کی اور 300 فالوئنگ ہو گئی. پوسٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیں، لیکن ان کے چینل کی باقی چیزیں وہی، چینل نہیں مطلب ان کا جو انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے، پیج ہے، وہ اس طرح پرائیویٹ پروفائل بن چکی ہے. تو یہ بہت بڑا تماچا ہے. وہ خاموشی سے یہاں سے گئیں، لیکن یہ تماچا یہ سارے ریاکشن چینلز کو مار کے گئیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ پرماننٹلی یہاں سے جا رہی ہیں، بائی بائی فار ایور. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ کینٹ بی اے ہپوکریٹ. ظاہری بات ہے ایسے کاموں میں پھر ایسا تو کرنا پڑتا ہے. سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان میں تبدیلی واضح طور پہ بے حد تبدیلیاں آ چکی تھیں. تو وہ اس کے ساتھ، ایسے منافق لوگوں کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر لیتی، کیسے ریاکشنز دے دیتی جو ان کی سوچ کے اگینسٹ ہوتے. تو یہاں پر وہ سمجھوتا نہ کر پائیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور وہ خاموشی سے یہاں سے چلی گئیں. فرینڈز، کیسی لگی آپ کو میری پرابلم سالونگ سکلز؟ اچھی لگی نا؟ بنتی ہے نا، سٹوری میں دم تو ہے. اٹ میک سینس ٹو می. تو آپ مجھے بتائیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسے ہی ہوا ہے یا آپ کو کوئی اور سینیریو لگ رہا ہے یا کوئی اور تھیوری آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ ان میں واضح تبدیلیاں آ رہی تھیں. ان کے کمیونٹی پوسٹ بہت بڑی کہانیاں سناتی تھیں، اور بہت ساری چیزیں ہم پہ تو واضح ہو گئیں. اور آئی ہوپ کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، صحت زندگی کے ساتھ رہیں. یہی میری سچی دعا ہے ان کے لیے. اور کاش کہ یہ باقی ریاکشن چینلز بھی اپنے اندر سوچیں، اپنے گربان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کہاں تبدیلی آنی چاہیے. کہتے دوسروں کو ہیں کہ ڈوئل بنے ہوئے ہیں، ڈوئل ایکشنز کر رہے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ یہ اتنا بڑی چیز ہے ان ریاکشن چینلز کے لیے، اتنی بڑی آئی اوپننگ سچویشن ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے نیش کا بندہ، جو کہ آپ کے نیش کی کیٹیگری کا بندہ تھا، چھوڑ چھاڑ کے آپ کو چلا گیا، کیونکہ انہیں آپ لوگوں کی منافقت نظر آ گئی تھی. کھچڑی پکانے میں تو ریاکشن چینلز ماہر ہیں، اور ابھی مزید کھچڑیاں پکیں گی ملکانی کی سچویشن کو لے کے. مزید اپڈیٹس آئیں گی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، وہ آئیں گی، وہ جائیں گی، وہ یہ کریں گی، وہ کریں گی، کیونکہ یہی کچھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں. میں تو وہی بولتی ہوں، میں اسی کو اپنا بیسس بناتی ہوں جو کہ پریویسلی ہو چکا ہے، وہی ٹریک ریکرڈ ہے. اب اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو ڈاکٹر آپ کا ایک بیس الٹرا ساؤنڈ یا بیس بلڈ ورک کرتے ہیں، تاکہ جب وہ نیکسٹ ٹائم بلڈ ورک کریں تو وہ بیس الٹرا ساؤنڈ یا بیس بلڈ ورک کے ساتھ میچ کر سکیں کہ کہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو میرا بھی یہی ہے طریقہ کار کہ آپ پہلے جو چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں انہی کو ساتھ رکھ کے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا چل رہا ہے، اوپر نیچے کیا ہو رہا ہے. تو یہی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، ٹو ہیو اے فیئر انالیسس. لیکن مجھ پہ یہ الزام ہے کہ میں فیئر نہیں ہوں، تو مجھے کوئی بتائے کہ ابھی تک میں نے کون سی ایسی انفیئر بات کی ہے. ظاہری سی بات ہے، جن لوگوں کو نہ میں دیکھتی ہوں، نہ میں سنتی ہوں، نہ ان کا کوئی امپیکٹ ہے میری زندگی میں، تو میں ان کے نہ تو حق میں بات کر سکتی ہوں، نہ ان کے خلاف بات کر سکتی ہوں. ہاں، جب بھی میں نے اپنی آواز اٹھائی وہ اس گندگی کے اگینسٹ اٹھائی جو یہاں پر ہو رہا ہے. اور وہ گندگی اور کچھ نہیں ہے، عورتوں کو لے کر، عورتوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے، ان کو باڈی شیم کیا جا رہا ہے. اور وہ ایک انسان کے لیے کرو تو گناہ ہے، لیکن باقی سب کے اوپر کرو تو اٹس جسٹیفائڈ. یہ کیسا انصاف ہے ان ریاکشن چینلز کا؟ پہلے آپ لوگ سوچیں تو صحیح نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کیا آپ لوگ خود نہیں صبح دوپہر شام ریاکشنز دیتے لوگوں کے اوپر؟ یہی کام آپ خود نہیں کر رہے، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے چیزیں جسٹیفائڈ ہیں اور باقی سب گناہ کر رہے ہیں؟ ایک اور اتنی فنی سچویشن ہے کہ اس یوٹیوب پہ، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، لے دے کے اس کا الزام آ جائے گا پلوشا اینڈ سسٹرز پر. بھئی کچھ بھی ہے وہی ہیں ان سب چیزوں کے پیچھے.
اتنے افسوس کی بات ہے نا. تو پھر آپ لوگ بتائیں کہ یہ کہاں سے فیئر آپ کے ریاکشنز ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اس وقت جو گندی سچویشن چل رہی ہے اس میں پلوشا کا کہاں سے لینا دینا. پلوشا فین پیج بھی اگر سامنے منظر میں سامنے آئی ہیں تو ان کو بھی وہ جو ان کا سچویشن تھی پریویسلی مانسیرا بلاگر کے ساتھ، اس سچویشن کو لے کر وہ واپس آئی ہیں. اور اگر وہ آنا چاہتی یا پلوشا سے ان کا کوئی ریلیشن ہوتا تو وہ پہلے ہی واپس آ جاتی نا. یہ بھی سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو، سچویشن کو فلی اینالائز کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں. اور آف کورس جب آپ لوگ کریں گے تو پھر اس کا ہر ریاکشن کا اب ریاکشن ہوگا. یہی ہے آج کل کی ریت. تو بس دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، ملکانی اپنے مرضی سے گئی ہیں یا زبردستی گئی ہیں یا یہاں سے اغوا ہو گئی ہیں؟ کیا ہے سچویشن؟ میں نے تو آپ کو اپنی سچویشن بتا دی جو مجھے لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہے. تو بس جی، ملکانی نے کوئی کمپرومائز نہیں کی اپنے دین کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اور وہ منافق ہرگز نہیں ہے. انہوں نے پروف کر دیا ہے یہاں سے خاموشی سے نہ راستہ علیحدہ کر کے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلفز. اللہ حافظ. انٹل نیکسٹ ٹائم.